اسراء کے واقعہ کی تفصیلات میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک ذکر یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کی امامت کروائی۔ اس سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعاتی رنگ میں اس وقت مسجد اقصیٰ تعمیر شدہ موجود تھی؟ یعنی مقصد اس سوال کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ روحانی واقعہ تھا یا جسمانی واقعہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ واقعی مسجد اقصیٰ جو ہے اس وقت موجود نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھی، آپ کے بعد خلافت راشدہ میں بھی نہیں تھی۔ تو اس میں دراصل جس طرح محترم کالوں صاحب نے گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ یہ واقعہ معراج ہو یا واقعہ اسراء ہو، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کشفی واقعہ تھا، روحانی سفر تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی پیشخبریاں، خوشخبریاں عطا کی گئی تھی۔ واقعہ اسراء جو ہے یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف، اس علاقے یروشلم کی طرف کروایا گیا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مدینہ ہے اس کی اس میں خوشخبری دی گئی تھی، اور ہجرت مدینہ سے 6 مہینے سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ اب تم اس علاقے سے ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہو جہاں سے پھر اسلام جو ہے وہ عربوں سے نکل کر غیر قوموں میں پھیلے گا، اور اس میں جو پہلے گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان کی جو امتیں موجود ہیں ان کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور وہاں پہ پھر اس ایک ایسی مسجد کے قیام کی آپ کو توفیق ملے گی جو دراصل آئندہ آنے والی تمام مسجدوں کا ایک کے لیے اسوہ ہوگی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور مسجد نبوی اور مدینہ جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب کہلاتا تھا، اور یثرب دراصل ہلاکت کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا وبائی بخار ہوتا تھا جس کے نتیجے میں بہت ساری ہلاکتیں ہوتی تھیں، اس لیے لوگوں نے اس علاقے کا نام ہی یثرب رکھ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک تو ظاہراً اس علاقے کو جو برکت ملی وہ بخار بالکل اس میں سے ختم ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ رکھا، اور مدینہ تو رسول کے نام سے وہ پھر مشہور ہوا وہ نام، اور یہ اس کی ایک ظاہری برکت، اور جو روحانی برکات اس سے پھر چلی کہ وہ آئندہ تا قیامت وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا، اور اس میں ایک تو یہ اس میں خوشخبری تھی، دوسرا اس میں ایک یہ خوشخبری بھی عطا کی گئی کہ اگر ظاہری علاقہ یروشلم ہی مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ تمہاری جو اسلامی سلطنت ہے یہ یہاں سے نکل کر اس علاقے تک پھر اس کا تسلط ہوگا، اور خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یروشلم اسلامی سلطنت میں شامل ہوا، اور 13 صدیوں تک پھر وہ اسلام کا ہی حصہ، اسلامی سلطنت کا ہی حصہ بنا رہا۔ تو اس میں دراصل بہت ساری پیشگوئیاں، خوشخبریاں بتائی گئی تھی۔ جہاں تک واقعہ اسراء کے روحانی ہونے کا تعلق ہے اور اس کا کشفی ہونے کا تعلق ہے تو اس کے اندر بھی خود یہ دلیل، یہ شواہد موجود ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ اسراء ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ان کے گھر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی یہ خبر جو ہے حضرت ام ہانی کو دی کہ اس طرح رات کو مجھے یہ سفر کروایا گیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ حضور یہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگ اس سے مذاق کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نشان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لوگوں کو بتایا، اور جب کفار تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا اگر آپ نے یروشلم کی بیت المقدس کی سیر کی ہے تو ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ گئے اور کہاں کہاں گئے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے سوال کیا تو مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کہاں کہاں گیا۔ اگر حضور نے یہ ظاہری طور پر سفر
سفر کیا ہوتا تو حضور کو یقیناً یاد ہوتا، کیونکہ ایک رات تو پہلے حضور نے وہ سفر کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کشفی حالت طاری کی اور مجھے وہ سارا جو صورت تھی بیت المقدس کے طرف سفر کرنے کا جو دوبارہ سارا کشفی طور پر پھر دکھایا گیا، اور میں اسے دیکھ دیکھ کے کفار کے سوال کا جواب دیتا رہا۔ تو یہ ایک اندرونی شہادت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ اسراء جو ہے وہ ایک روحانی سفر تھا، اور اس میں اس کشفی سفر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے خوشخبریاں دی گئی تھی، اور وہ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پوری ہوئیں، اب تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جن کی بعثت جو ہے امت مسلمہ اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان کے ذریعے جو خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ جاری ہوا ہے، اس میں یہ پیشگوئیاں انشاءاللہ یہ پیشخبریاں جو ہیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گی اور ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نظارے ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کشف میں دکھائے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ خیر۔